ٹرمپ کے بیان نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، ہر شخص فوراً تہران چھوڑ دے۔ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ٹرمپ نے کہا کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ میں بار بار کہہ چکا ہوں، ہر کسی کو فوراً تہران سے نکل جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ کینیڈا میں G7 اجلاس کے موقع پر برطانوی وزیر اعظم کے ساتھ گفتگو میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو معاہدے پر دستخط کرنے چاہیے، یقینی بنانے جا رہے ہیں کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہو۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے ایران کو جوہری معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے 60 دن کا وقت دیا، لیکن ایران نے انکار کر دیا۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی شدید ترین سطح پر پہنچ چکی ہے اور خطے میں جنگ کے بادل منڈرا رہے ہیں۔ واضح ہے کہ اب تک ایران اور اسرائیل ایک دوسرے پر متعدد حملے کر چکے ہیں، جس میں جمعہ سے اب تک ایرانی میزائل حملوں میں 24 اسرائیلی ہلاک اور 600 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ ایران کے اہم کمانڈرز اور چیف سمیت کئی شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ بھارت سے دہشت گردی پر بات ہوگی، جلد دنیا دیکھے گی، کئی اہم چیزیں رونما ہوں گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں پاکستانی کمیونٹی کے بڑے اجتماع سے خطاب کیا، جس میں انہوں نے آپریشن بنیاد مرصود سے متعلق کئی نئے پہلوؤں سے لوگوں کو روشناس کیا اور پاکستان میں دہشت گردی، اقتصادی صورتحال، امریکہ سے تعلقات کی نوعیت اور ایران اسرائیل جنگ سمیت کئی اہم امور پر تفصیلی بات چیت بھی کی۔ امریکہ بھر سے آئے 400 کے قریب انتہائی اہم کمیونٹی لیڈرز سے خطاب میں فیلڈ مارشل نے کہا کہ پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے رابطہ کر کے الزام تراشی کی اور مطالبہ کیا کہ پاکستان اس واقعے کو دہشت گردی قرار دے، جس پر اسے دو ٹوک انداز میں بتایا گیا کہ بھارتی تسلط کے خلاف مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں اور ایسے واقعات دہشت گردی نہیں قرار دیے جا سکتے۔ فیلڈ مارشل نے مزید کہا کہ بھارت پر جب واضح کیا گیا کہ پاکستان اس واقعے کو دہشت گردی نہیں مانتا تو دھمکی دی گئی کہ پھر کارروائی کے لیے تیار رہیں، مگر پاکستان دھمکیاں میں اس لہجہ خاطر میں نہیں لایا۔ دوران تقریب کمیونٹی کے افراد پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، تیرا ویر میرا ویر، عاصم منیر کے پرجوش نعرے لگاتے رہے۔ ہال افواج، حکومت اور عوام کی تاریخی فتح پر تالیوں سے گونجتا رہا۔ پاکستان سمیت 21 مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ کی ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ 13 جون سے ایران پر اسرائیلی حملے UN چارٹر اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ مشترکہ اعلامیہ میں علاقائی خود مختاری، سالمیت اور ہمسائیگی کے اصولوں کے احترام پر زور اور مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے خاتمے اور جنگ بندی کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ خطرناک کشیدگی سے خطے میں امن و استحکام کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ ایٹمی اور دیگر مہلک ہتھیاروں سے پاک مشرق وسطیٰ کے قیام کو فوری ضرورت ہے۔ مشترکہ اعلامیہ میں تمام ممالک پر جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT میں شمولیت پر زور دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ IAEA کے نگرانی میں موجود جوہری تنصیبات پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اعلامیہ میں ایرانی جوہری پروگرام پر پائیدار معاہدے کے لیے مذاکرات کی بحالی کا واحد راستہ قرار دیا گیا ہے، جبکہ عالمی آبی گزرگاہوں میں بحری سیکیورٹی اور آزاد نیویگیشن کے تحفظ کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ رولز تبدیلی پر نیا تنازعہ، جسٹس بابر ستار کا خط میں اعتراض سامنے آ گیا۔ جسٹس بابر ستار نے قائم مقام چیف سرفراز ڈوگر اور ہائی کورٹ کے تمام ججز کو خط لکھا ہے۔ جسٹس بابر ستار کا کہنا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ رولز اور آرٹیکل 208 میں ذکر طریقہ کے خلاف رولز میں تبدیلی ہوئی، فوری درستگی کے لیے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ خط کے متن کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ رولز 2025 کا گزٹ نوٹیفیکیشن مجھے موصول ہوا۔ آئین کے آرٹیکل 208 کے تحت اتھارٹی کے پاس رولز بنانے کا اختیار ہے، جبکہ آرٹیکل 192 کے مطابق اتھارٹی سے مراد چیف جسٹس اور ہائی کورٹ کے ججز ہیں۔ نہ یہ اختیار کسی اور کو دیا جا سکتا ہے، نہ ہی کسی اور طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے۔ خط میں جسٹس بابر ستار نے لکھا کہ طے شدہ اصول ہے جس قانون کے تحت ثوابدیدی اختیار ملا، قانون میں تبدیلی کے بغیر کسی دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ لاہور ہائی کورٹ رولز جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اختیار کیے، ان میں آرٹیکل 208 کا اختیار کسی اور کو نہیں دیا گیا۔ ہائی کورٹ نے اپنے ہی رولز آرٹیکل 208 کی خلاف ورزی میں بنائے ہیں۔ ملازمین کے حقوق متاثر ہونے کے علاوہ بھی یہ ہائی کورٹ کے لیے بہت شرمندگی کا باعث ہے۔